الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ما شاء الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان الله ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ما شاء الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی. اللہ تیرا شیوا کرم ہے اور میری عادت گدائی کی. نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی. آمین. ادھر بھی ابر رحمت آئے اور یوں جم جم کے برسے ہو کھیتی سرسبز ہم غریبوں بد نصیبوں کی. خزاں میں بھی شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائیں. ہو شہرت باغباں کی باغ کی غنچوں کی پھولوں کی. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا. سبحان اللہ ما شاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. پڑھ لو درود شریف. اللہم صلی علی محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، با پردہ با حیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علاقے کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ مدینۃ العلم تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، روحانی، نورانی، ایمانی، وجدانی، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا یہ اجتماع ہو رہا ہے
دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ استاذ القرہ، محبوب القرہ، زینت القرہ، اس ادارے کے بانی، متولی، شہر کی آن جان، علماء حق کی پہچان، یادگار اسلاف، اتحاد امت کے دائی، پیکر اخلاص، ماشاءاللہ، حضرت مولانا قاری امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بیان میرا انشاءاللہ 50-60 منٹ ہوگا، لیکن بیان اس موضوع پر ہوگا کہ دعا کی اہمیت۔ نمبر 2، آسمانوں سے آواز آتی ہے تو نے کم مانگا ہے، ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دعا تمام عبادات کا مغز ہے، تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ دعا جو ہے تمام عبادات کا خلاصہ ہے، دعا جو ہے تمام عبادات کا مغز ہے، دعا جو ہے یہ تمام عبادات کا مکھن ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس وقت انسان ہاتھ بلند کرتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی، اللہ پاک 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتے ہیں۔ یا مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلہ میں اللہ کوئی آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے، یا وہ دعا میرا اللہ اپنے سٹیٹ بینک میں جمع کرتا ہے اور قیامت والے دن بندے کو بلا کر کہے گا یہ اجر و ثواب میں تمہیں دیتا ہوں جو دنیا میں تو نے دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس وقت کہے گا یا اللہ دنیا میں 5-10% جو تو نے میری دعائیں قبول کی تھی وہ بھی قبول نہ کرتا، میری ساری دعائیں اپنے خزانے میں جمع کر کے آج مجھے اس کا اجر و ثواب عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، ناراض نہ ہونا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان سنو۔ میں نے بڑا لمبا سفر کیا، لمبا سفر کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ میں 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ یہ ذمہ دارانہ سٹیج ہے، علماء بیٹھے ہیں، اور یہ دائیں بائیں جتنے علماء ہیں، اکثر کا میں نام نہیں جانتا، لیکن یہ سارے میرے سر کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف ہے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے یہ دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا جو ہے بسا اوقات جوانی کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ بڑھاپے میں قبول کرتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، نہ جانے کہ قبولیت کا نمبر کس وقت آ جائے۔ اور جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو لپٹ کر مانگنا ہے، چمٹ کر مانگنا ہے، عاجزی سے مانگنا ہے، انکساری سے مانگنا ہے، لجاجت سے مانگنا ہے، آنسو بہا کے مانگنا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح لٹر قسم کا فقیر چمٹ جاتا ہے گاڑی جب رکتی ہے، حاجی صاحب تیرے بچوں کی خیر، آپ کہتے ہیں معاف کر دو۔ حاجی صاحب اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے، آپ کہتے ہیں معاف کر دو۔ حاجی صاحب اللہ تمہیں پوترا عطا کرے، آپ کہتے ہیں معاف کر دو۔ حاجی صاحب تمہیں اللہ 7 حج کرائے، آپ کہتے ہیں معاف کر دو۔ آخر آپ 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیتے ہیں کہ بابو اب تو میری جان چھوڑ دے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جب تو لپٹ کر اس طرح مجھ سے مانگے گا پھر میری رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری ہے یہاں میری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ٹھہرو قاری صاحب ٹھہرو ذرا، مجھے ذرا موٹر وے پہ چڑھ لینے دو۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضور نے تہجد کے وقت اللہ سے عمر مانگا، اور جب عمر عمرے پہ جا رہا ہے تو حضور کہتے ہیں یا اخی لا تنسا،
او میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھول جانا. اور عمر سے حضور یہ کہتے ہیں تیری زندگی میں اویس کرنی سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے. اللہ کا وعدہ تھا قاسمی صاحب، بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں فتح دوں گا، لیکن اتنا روئے کہ بدر کی ریت جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، چادر مبارک زمین پہ گر گئی. صدیق اکبر نے اٹھائی اور پیچھے سے آپ نے پکڑ لیا. یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں نصرت آ رہی ہے لیکن رو رہے ہیں. یا اللہ کفر کو اپنے سامان پہ ناز ہے، تیرے مدنی کو رحمان پہ ناز ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے فتح کے جھنڈے بدر میں لہرا دیے، اس لیے آواز آتی ہے میرا بندہ تو بسا اوقات مانگتا ہے مجھے یہ دے دے. اللہ کہتے ہیں تو نے تھوڑا مانگا ہے میں زیادہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب اس پہ رہنا ذرا، بولا نا اس پہ رہنا. تو نے تھوڑا مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں. اب میرے 3 نمبر ہیں. کتنے؟ تبلیغی جماعت کے کتنے؟ نہیں ہے تو رائیونڈ جا کے پتہ کر لو. سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں 3 نمبر بیان کروں گا. تو نے تھوڑا مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے 1 چھٹانک شہد مانگا. آپ نے غلام سے کہا پورا مشکیزہ دے دو. حضرت وہ 1 چھٹانک مانگ رہا ہے. فرمایا وہ اپنی طلب کے مطابق مانگ رہا ہے، میں اپنی سخاوت کے مطابق دے رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی تشریف رکھے. بھائی صاحب تشریف رکھے. ادھر سے ذرا وہ کالی پگڑی والے ذرا دھیان رکھنا بھائی. ذرا 2 کم کرنے پڑنے نے مینوں. سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان کم مانگا ہے میں زیادہ دوں گا. اب سنو ذرا. نمبر 1 شروع ہو رہا ہے. قاری امتیاز صاحب. خولہ بنت سالبہ، اوس بن صامت میاں بیوی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے. تو آپ کی زبان سے نکل گیا، صحابی ہیں، انت علیہ کا زہر امی، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی بات سنا رہا ہوں. تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے. اب شور مچ گیا. اب شور مچا کے طلاق ہو گئی، فراق ہو گیا، دونوں میں جدائی ہو گئی. وہ بی اٹھی اور حضور کے دربار میں آ گئی. یا رسول اللہ میرے خامد نے طلاق کا لفظ نہیں بولا لیکن پورا شہر کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی، میرے مسئلے کا کوئی حل بتا دو. اللہ کے نبی نے فرمایا بی مسئلے فرش پر نہیں بنتے، مسئلے عرش پر بنتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کل تو لوگوں نے منڈی لگائی ہوئی ہے، تبصرہ نہیں کرتا میں. مسئلہ فرش پر نہیں بنتا، عرش پر بنتا ہے. اس لیے تیرے مسئلے کا حل ابھی تک کوئی نہیں آیا. وہ جھگڑا کر رہی ہے، مخاصمہ کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے، خامد کے بارے میں تکرار کر رہی ہے اور یہ لفظ کہتی ہے یا رسول اللہ ہر ایک کے لیے جبریل آ جاتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ ہر ایک کے مسئلے کا حل عرش سے آ جاتا ہے، میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ حضور نے فرمایا بی بی میرے پاس تیرے مسئلے کا حل نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، وہ جب تک اجازت نہیں دے گا میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اب یہاں سے اٹھی ہے اور جب جانے لگی میں پوچھتا ہوں اماں کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی ہائی کورٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوا، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ساتھ لے لیا، 5-6 بچیاں ساتھ لے لیا، صحرا میں چلی گئے. جا کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی بیٹیو میں دعا کروں گی، تم نے کہنا یا اللہ. کیا کہنا ہے؟
یا اللہ یا اللہ، میں مانگوں گی تم نے کہنا یا اللہ یا اللہ۔ اب آ گئی صحرا کے اندر، اسی طرح جس طرح قوم یونس نے رو کر مانگنا شروع کیا، عذاب ٹل گیا تھا، بی بی مانگ رہی ہے یا اللہ میرے مسئلے کا حل کوئی آسمانوں سے اتار دے، جبریل کو بھیج دے۔ بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میرے پر بڑھاپا آ گیا ہے، حسن و جمال چلا گیا ہے، عرش والے میرے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے، سر کے اندر بال سفید ہو گئے ہیں، اب میں بچیاں خامد کو دیتی ہوں، میرا گزارا نہیں ہے، میں لے کر جاتی ہوں، میں ان کی پرورش کس طرح کروں گی، میرا مسئلہ حل کر دے۔ آواز بچیاں کہتی ہیں، کیا کہتی بچیاں؟ یا اللہ، سارے بولو یا اللہ یا اللہ۔ بچیاں رو رو کر دعا کر رہی ہیں یا اللہ او عرش والے تو چونٹیوں کی دعائیں سن کر بارش برسا دیتا ہے، میں بھی تو تیری بندیوں کو میرے حال پہ رحم کر دے، کرم کر دے۔ بچیاں کہتی ہیں یا اللہ او آسمان والے تو نے آدم کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا، اسماعیل پہ چھری کو کند کر دیا، تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے رہائی عطا کر دی، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر روٹی کپڑے مکان کا انتظام کر دیا، یا اللہ تو نے یعقوب کو بینائی عطا کر دی، یوسف کو رہائی عطا کر دی اور عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی، میں بھی تو تیری بندی ہوں، میرے حال پہ رحم کر دے۔ رو رو کر کہہ رہی ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ میں تیرے دروازے پہ بیٹھی ہوں، اللہ نے فرمایا جبریل چلے جاؤ، یہ تھوڑا مانگ رہی میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تھوڑا آہستہ کہو نظر نہ لگ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تھوڑا آہستہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو نے کم مانگا ہے میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، جبریل چلے جاؤ۔ آ گیا جبریل، میں ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں اس لیے علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو قد سمع اللہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاری رفیق جامی صاحب، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نعرہ۔ ابھی بھی آپ پوری توجہ سے نہیں سن رہے، میں اپنا پورا انشاءاللہ حق ادا کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قد سمع اللہ، ہم نے سن لیا، تیری دعاؤں کو سن لیا۔ پنجابی جی کہتے ڈاڈیاں سن لیاں تیریاں تو، تیریاں دعاواں سن لیاں۔ عورت خامد کے بارے میں جو جھگڑا کر، آواز آتی ہے تو اتنی اللہ کی پیاری بن چکی ہے، تو نے اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا ہے، میں نے تیرے مسئلے کا حل بھی کر دیا ہے اور تیرے مانگنے پر میں نے زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کس رنگ میں روئی ہوگی سنا دوں؟ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا اللہ
जामिया मदीनतुल इल्म में आने वालों पर अपनी रहमत की नजर डाल दे, प्यार की नजर डाल दे, तो फिर क्या होगा? आवाज आती है जब अल्लाह की रहमत वाली नजर मुठ मिट्टी पर पड़ती है, मस्जूद मलाइका बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर आजर के बुत खाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला खलीलुल्लाह पैदा हो जाता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी अजमतें अता करता है। अंबिया क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पर पड़ती है, अपना घर बनवाकर जमजम के चश्मे जारी करा देता है। नहीं नहीं, जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। नहीं, जब उसकी रहमत वाली नजर मक्के के यतीम पे पड़ती है, उसे इमामुल अंबिया बना देता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मेरे ज़ौक़ के मुताबिक नारे नहीं, अल्लाहु अकबर। सारियां दी आवाज़ एक पासे, मेरी एक पासे। ये हलवे की बरकत है। सुभान अल्लाह कहो ज़रा। सुभान अल्लाह। हाँ देखो, ठहरो। अच्छा, मसले का हल निकल आया ना? तो अम्मा जी फरमाती हैं सैयदा आयशा कि मैं बिल्कुल हुजूर के करीब बैठी थी। इस माई की कुछ बातें मुझे सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं दे रही, लेकिन मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ उस अल्लाह पर जिसने इस औरत की दुआ को सातों आसमानों पर सुन लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब, मैं अगला जुमला भी कहना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाएं जरा। हजरत उमर आ रहे हैं, हजारों आदमी उनके साथ हैं। एक औरत है, उसने रास्ते में रोक लिया। हजरत मुझे ये मसला बताओ, हजरत मुझे ये मसला बताओ। को 15 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया। साथी कहने लगे हजरत इसने रोक रखा है आपको। फरमाया कितनी देर होगी जी? घंटा हो गया। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये औरत कौन है? ये तो वो औरत है जिसकी बात को अल्लाह ने आसमानों पर सुन लिया था। मैं उमर कौन होता हूँ, सारी रात भी खड़ा करके मुझसे बात करे, मैं इसको कभी टाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमको शिकवा है कि हमारा मुद्दुआ मिलता नहीं, देने वाले को गिला ये है गदा। कई बंदे फिर इधर में देखी जाते, वे इधर की पे स्पीकर वाला बैठा है, बैठे फ्रंट सीट देना। तुमको शिकवा है कि हमारा मुद्दुआ मिलता नहीं, देने वाले को गिला ये है गदा मिलता नहीं। बेनियाजी देख कर, बेनियाजी देख कर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। सुभान अल्लाह। नंबर 2, नंबर सैयदा हाजरा, साजदा, जाहिदा, आबदा सलामुल्लाह अलैहा। क्या नाम है? सैयदा हाजरा, आबदा, जाहिदा, साजदा। कोई तकरीबन 90-95 साल की उम्र में अल्लाह ने इब्राहिम को बेटा अता किया, इस्माइल। तो आवाज़ आती है चूमने की इजाज़त नहीं, सूंघने की इजाज़त नहीं, इसको और इसकी माँ को ऊँटनी पे बिठाओ, मुहार पकड़ो, ता हुक्म सानी चलते चले जाओ, बैठने की इजाज़त नहीं। कहो अल्लाह। अल्लाह। इम्तिहान देखो कितना बड़ा है। ये नबी हल कर सकता है, आम बंदा तो हल ही नहीं कर सकता। ऊँटनी पे बिठाया, खजूर ले ली, पानी ले लिया। मैं लंबा नहीं करता, खजूरें ले ली, पानी ले लिया, हाजरा को बिठा लिया, बेटा गोद में बैठ गया। अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया, मुहार पकड़ ली, जाओ जी चलो। शहर गुजर गए, डिफेंस गुजर गया, सियालकोट भी। वो बोलो तो सही, कितने इलेक्शन तो नहीं हरे बैठे। सुभान अल्लाह कहो जरा। यो जनाबे वाला मेरी तरफ देखो,
مجھے تنگ نہ کرو. سارے بڑے بڑے شہر گزر گئے, جا رہا ہے خلیل, بیوی بیٹھی ہے, بچہ گود کے اندر ہے. چلتے چلتے شام سے چلے ہیں, جہاں زمزم کا چشمہ ہے. اللہ کا حکم آیا کہ بیوی کی اور بچے کو یہاں بٹھا دو. ذرا دیکھنا, اب میری طرف دیکھو. جب بٹھا دیا تو چلے. ہاجرہ کہنے لگی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنگل بیابان ہے, پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عورتیں سن رہی قاری صاحب, بولتا ہی نہیں خلیل. پھر دوڑی اور کہا خلیل چلو میں نے کوئی خدمت میں کمی کر دی ہوگی, اس بچے کا کیا قصور ہے جو 90 سال کے بعد یہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نہیں, حکیم نہیں, کوئی بندہ نہیں, پرند نہیں. میں ایک نقشہ کھینچ لوں قاری صاحب. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی, یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی, یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. سبحان اللہ. کس کو پتا تھا کہ مرکز بننا ہے رائے ونڈ؟ سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ. یہ وادی جس میں سبزہ تھا, نہ دانا تھا نہ پانی تھا. ماشاءاللہ. یہ سبحان اللہ. وادی جس میں سبزہ تھا, نہ دانا تھا نہ پانی تھا, اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نظروں کی حفاظت فرمائے. چلنے لگے. میں بڑے عجیب اسٹیشن پہ آ رہا ہوں, مزہ آ جائے گا. جب نہیں جواب دیا قاسمی صاحب, اس نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا. مفتی صاحب کرتا پکڑ کر کہنے لگی میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ. اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاجرہ نے, کہہ دوں قاری صاحب, ہاجرہ نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا, دامن جلیل کو پکڑ کر کہنے لگی اِذَا اللَّهُ يُزِيُّنَ اللَّهُ أَبَدًا. بڑے شوق سے آپ تشریف لے جائیں. جو اللہ آگ کے اندر آپ کی اور آپ کی اگر حفاظت کر سکتا ہے, وہ اس جنگل میں میری اور میرے بچے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ. کوئی آواز خاموش نہ رہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. حسبنا اللہ. جاؤ, بڑے شوق سے جاؤ. کیا اللہ نے بیوی عطا کی ہے, کیسی صابرہ ہے, کیسی عابدہ ہے. قاری صاحب میں اگلا منظر آپ کے سامنے رکھوں, آپ حیران ہو جائیں. ابراہیم ادھر کو چلا گیا, وہ واپس آئی, بچے کو گود میں لیا اور توکل علی اللہ کی تصویر بن کر بیٹھی ہے. آواز آتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ. ابراہیم ادھر, ہاجرہ ادھر. چلتے 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 سحر کا وقت آ گیا. ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا, نہ بچہ نظر آیا نہ بیوی نظر آئی. اب ہاتھ اٹھا لیا. یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. سحر کے وقت ابراہیم نے دعا مانگی, سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی. خدا کا فضل مانگا, خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو میں تابع ارشاد کرتا ہوں, میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ کر. ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھائے. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, میں حافظ بھی ہوں. سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ابراہیم نے تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا لی اور کیا کہا, پڑھ دوں قاسمی صاحب. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد
غیر ذی زر عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ترجمہ تو قاری صاحب بتائیں گے یا مفتی صاحب بتائیں گے؟ ایسی دعا مانگی، عجیب امتحان ہے، عجیب امتحان. اکلوتا بیٹا ہے، عفت ماں بیوی ہے، جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور ایسی دعا مانگی کرو بیاں کے جگر پھٹ گئے. ایسی دعا مانگی کرو بیاں کے جگر پھٹ گئے. یا اللہ یہاں کھیتی باڑی نہیں، ان کو پھلوں سے رزق عطا کرنا. اللہ نے فرمایا تو نے تھوڑا مانگا ہے، میں صرف ان کے لیے انتظام نہیں کروں گا، قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے بھی انتظام کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری رفیق جامی صاحب. ٹھہرو ذرا، اب وہ ادھر گئے مفتی صاحب. حاجرہ آئی، گود میں بچے کو بٹھایا، توکل اللہ کی تصویر بن کر بیٹھی ہے. بھوک ہے، پیاس ہے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں. اب بھوک ہے، پیاس ہے، غضب کا سناٹا ہے، اسباب مفقود ہیں، مسبب الاسباب پہ نظر ہے. میرے یہ جملے غور سے سن لیں. اسباب مفقود ہو گئے، مسبب الاسباب پر نظر ہے. مدینہ العلم میں آنے والوں، وطن سے دوری ہے، خامد کی مہجوری ہے، بچے کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، گلاب جیسا چہرہ گلاب جیسا چہرہ مرجھانا شروع ہو گیا. اسماعیل ایڑیاں رگڑنے لگا اور نبض تیز ہو گئی. حاجرہ منہ دیکھتی ہے میرے بچے کا کیا حال ہو رہا ہے. حاجرہ دیکھتی ہے بچہ روتا ہے، رو رو کر اماں اماں کرتا ہے. ماں اپنی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکال کر بچے کے حلق میں ڈالتی ہے. کہو اللہ. اس کو بٹھا دو، بیٹھ جائے. قاری صاحب سننا ذرا، قاری امتیاز صاحب میری طرف. ابا اماں اماں کر رہا ہے، ماں پانی منہ میں ڈالتی ہے. اب اس کو لٹا دیا، ادھر دیکھو، دوڑنا شروع کیا. صفحہ پہ چڑھی، جہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں دوڑتی تھی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ہر حاجی سے کہا دوڑو بھائی. تھوڑا اونچی کہو تو میں جلوہ کرا دوں. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں جلوہ کراؤں گا. دوڑو. ہر حاجی کو حکم ہے دوڑو، دوڑو ورنہ دوڑو. مفتی صاحب تو اسی سمجھ لو، دوڑو ورنہ دوڑو. ادا پسند آئی. اچھا، عورت کے لیے سبز ٹوپوں کا نشان ہے. جو عمرے حج کر کے ہیں ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ، کر دو کر دو. جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر دو، ہو سکتا ہے نمبر آ جائے ان کا. کیوں جی؟ جہاں سبز ٹوپوں کا نشان ہے مفتی صاحب وہاں دوڑتے ہیں بندے، لیکن عورت کو آرڈر ہے دوڑنا نہیں. عورت کو آرڈر ہے. تھوڑا اونچی بولو تو میں جلوہ کراؤں. مزہ نہ آئے تو پھر میرا آنا کیا. اور جب میرا جملہ ختم ہو، آخری کرسی پہ بیٹھنے والا آخری بندہ بھی سبحان اللہ سے داد دے گا. مرد دوڑے گا، عورت کو دوڑنے کا آرڈر نہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ابراہیم کی ادا بھی باقی رہ جائے، حاجرہ کا حیا بھی باقی رہ جائے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. واہ قاری صاحب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تسی سنو تے صحیح ذرا، سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. مجھے ایسے شیخ صاحب نہیں لائے تھے. شیخ صاحب ہر جگہ پہ کہتے تھے یہ میرا محبوب خطیب ہے، انہی کی دعائیں بول رہی ہیں. سبحان اللہ کہو ذرا. ٹھہرو ذرا. کبھی صفا مروہ.
کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ آواز نہیں آئی؟ یا اللہ میں پیرانے پیر دوڑو، یا اللہ میں ابو حنیفہ دوڑو، یا اللہ میں ابو بکر دوڑو، یا اللہ میں عمر دوڑو، یا اللہ میں تیرا آخری نبی، تسی بھی دوڑو۔ یا اللہ کمیں دوڑا؟ فرمایا جی میں تیری دادی حاجرہ دوڑا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ٹھہرو ذرا ٹھہرو، میری طرف دیکھو بھائی۔ کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ، تو بچہ میری طرف دیکھ، ذرا کھیل رہا ہے تو بیٹا۔ 7 چکر ہو گئے، کتنے؟ 7 چکر ہو گئے، آواز آ رہی، بندہ نظر نہیں آ رہا۔ من انتے، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ بندہ نظر نہیں آ رہا۔ امتحان دوسرا شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب، من انتی، تم کون ہو؟ انا ام ولد ابراہیم حاجرہ۔ میں آپ پر بہت مایوس ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں نکلتی تھی۔ سبحان اللہ۔ قاری ذوالقرنین صاحب ایسا جملہ ہے، من انتے، تم کون ہو؟ کون ہو بھائی تم؟ اس نے کہا انا ام ولد ابراہیم حاجرہ، میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اماں حاجرہ ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس نے آگے سوال کیا، ادھر دیکھ لو پہلا۔ اِلَى مَنْ وَكَّلَكُمَا، تم دونوں کو کس کے حوالے کر گیا؟ جنگل ہے، بیابان ہے، پرند چرند نہیں۔ اِلَى مَنْ وَكَّلَكُمَا، تم دونوں کو کس کے حوالے کر گیا؟ آج کل کی عورت ہوتی 15 شکوے کرتی۔ میں تبصرہ نہیں کرتا مفتی صاحب، ٹائم تھوڑا ہے۔ تمہیں کس کے حوالے کر کے کہہ دوں؟ سبحان اللہ کہو گے؟ تمہیں کس کے حوالے کر گیا؟ مائی حاجرہ کہنے لگی وکلنا الی اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس کے حوالے کر گئے؟ بول لو، سارے بول لو۔ پھر آواز آئی وَقَلَكُمَا إِلَىٰ كَافٍ عَبْدًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، اللہ کافی ہے۔ امتحان ہو گیا۔ جب امتحان ہوا، بچے کی حالت کو دیکھا، حالت غیر ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، نبض چھوٹ رہی ہے، جان نکل رہی ہے۔ کہہ دوں آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھہرو ذرا، مجھے یاد کرا دینا۔ جس وقت یہ حالت کو دیکھا، عجیب دل خراش منظر، سٹیج پہ بیٹھنے والے علماء، عجیب دل خراش منظر تھا۔ آخر زبان پہ آ گیا متا نصر اللہ، اللہ یا اللہ تیری مدد اور نصرت کب آئے گی؟ آواز آتی ہے حاجرہ فکر نہ کر، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، دعا تیری ہے، وفا میری ہے، صبر تیرا ہے، اجر میرا ہے، قدم تیرا ہے، برکت میری ہے۔ حاجرہ فکر نہ کر، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا میرا کام ہے۔ حاجرہ تڑپنا تیرا کام ہوگا، رحمت سے لپکنا میرا کام ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ واقعی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ٹھہرو ذرا، ٹھہرو ذرا۔ اب کیا ہوا؟ امتحان ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟
رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. بچے والے تے بولو ذرا، باقی نہ بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب میں بڑا عجیب جملہ کہنے لگا. مفتی صاحب میں نام بھول گیا ہوں. پھر محمد صدیق صاحب شہر کی آن اور جان ہے. ادھر دیکھو. رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا. سبحان اللہ. نہیں مزہ نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں وقت ضائع کروں تو پھر کہو. قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. ایڑیاں رگڑ رہا ہے. قاسمی صاحب مجھے کہنے دو، ایڑیاں رگڑی. ایک اور پیغمبر ہے جس کو اللہ نے کہا اور کو زبیر چلے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایڑی مار 18 سال ہو گئے نے بیمار ہے. اڈی مار تو کی ہوئے گا؟ پانی نکلے گا. تو پھر کی کرا؟ فرمایا پیلا اندر دی بیماریاں مکا دے گا، نالا تیرا بدن مثل چاندی کی طرح چمکا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ مالک ہے نا، پانی کے گلاس سے شفا دے رہا ہے. کہہ دوں جملہ؟ ایڑیاں رگڑ رہا ہے بچہ. ماں آ گئی. مجھے کہنے دو. آواز آتی ہے حاجرہ. کہہ دوں بھائی؟ بولو. جب بچہ تڑپتا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے ماں کا دل ہلتا ہے. ابھی توجہ نہیں تمہاری. جب بچہ تڑپتا ہے ماں کا دل ہلتا ہے. جب ماں تڑپتی ہے تو بچے کے قدموں سے زمزم نکلتا ہے.